کیفیت ہوتی ہے، نگاہیں بڑی بےتاب ہوتی ہیں۔ جب مدینے کے قریب کار پہنچتی ہے یا بس پہنچتی ہے تو نگاہیں جو ہے وہ بہت حیرت زدہ ہوتی ہیں، گنبد خضرا کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت پہلے سے سٹی میں داخل ہونے کے بعد ہی گنبد خضرا اور مسجد نبوی کے مینار نظر آ جاتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے۔ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ مکے میں تو تم نے کعبہ دیکھا ہے، اب مدینہ آ رہے ہو تو یہاں کعبے کا جو کعبہ ہے وہ تمہیں یہاں پہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو بہرحال جب بس مدینہ پہنچ جائے تو آپ کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں اترنے سے پہلے جوتا اور چپل اتار لیں۔ اب مدینے میں 8 روز تک جوتا اور چپل استعمال نہ کریں، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ مدینے کی تعظیم ہے، مدینے کا ادب ہے، مدینے کا احترام ہے۔ اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں 8 روز تک ننگے پیر چلنا تو یوں سمجھیے کہ یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والا عمل ہے کہ جو شاعر اللہ ہو اس کی تعظیم قرآن نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا یہ تعظیم کرنا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی دل اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو مدینہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مکے میں آپ نے بہت ساری نشانی دیکھی، کعبہ دیکھا، حجر اسود دیکھا، رکن یمانی دیکھا، رکن شامی دیکھا، اور صفا دیکھا، مروہ دیکھا، زمزم دیکھا، بہت ساری جو ہے وہ مزدلفہ دیکھا، مینا دیکھا، عرفات دیکھا۔ اب مدینے میں جو ہے وہ آپ کو بہت ساری نشانیاں اللہ کی دیکھیں گی۔ قرآن نازل ہوتا تھا، یہ وہ سرزمین ہے۔ جبریل امین آتے اور جاتے تھے، یہ وہ سرزمین ہے۔ قرآن مرتب ہوا، مکمل ہوا، یہ وہ مقدس سرزمین ہے۔ حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ ہر صبح 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں تو ہر شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور ایک مرتبہ جنہیں آنے کا موقع مل جائے پھر قیامت تک 70,000 کی وہ جماعت کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ سلسلہ فرشتوں کا ہے کہ ہر صبح ہر شام 70,000 فرشتے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ 14 صدیوں سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس مقام پر آپ جا رہے ہیں۔ فرشتے بھی وہاں کا احترام کرتے ہیں، اور قرآن نے ادب سکھایا اس بارگاہ کا کہ اپنی آواز کو بلند بھی نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو بلند کرنا یہ بھی جرم قرار دیا گیا ہے، یہ بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ نبی کی بارگاہ کا ادب، احترام، اس کی حد قرآن نے بیان کی کہ آواز بلند بھی نہ کرنا یہاں پہ۔ اس لیے او زائرین مدینہ، اب جب تم مدینہ جا رہے ہو تو ادب بھی سیکھ لو، احترام بھی سیکھ لو، کتابوں میں بھی دیا ہوا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے جذب القلوب، وہ کتاب بھی حاصل کر لیں، اس کا بھی مطالعہ کریں، اس سے مدینے کی عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوگی کہ ہے کیا مدینہ۔ امام مالک جیسی شخصیت کا حال یہ تھا کہ مدینے میں کبھی چپل نہیں پہنتے تھے، مدینے میں کبھی رفع حاجت نہیں کی۔ چھوٹا استنجا کرنا ہو یا بڑا، مدینے سے گھوڑے پر نکل کے باہر جا کے فارغ ہو کر پھر آتے تھے۔ یہ احترام، یہ ادب
ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کے در و دیوار کو لپٹ کے رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب ان در و دیواروں میں کیا ہے؟ تو آپ یہی فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا ہو اور ہوا کا جھونکا حضور کے وجود ناز سے مس ہو کر اسے لگا ہو، اس لیے میں اس کی تعظیم کر رہا ہوں، چوم رہا ہوں، احترام کر رہا ہوں۔ تو بزرگوں کا حال یہ تھا کہ جو جتنا بڑا فقیہ ہوتا، جتنا بڑا محدث ہوتا، وہ مدینے کی تعظیم اتنی ہی زیادہ کرتا۔ ماضی کی تاریخ رہی ہے یہ کہ ہم دنیا کو شرک سے روک رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، پیٹ کرتے کھڑے ہیں ماضی۔ یہ حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہو رہی ہے، حرمت پامال ہو رہی ہے۔ اب وہاں پہ وہ آواز بھی لگاتے رہے، کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا یوں کرتے ہیں معاذ اللہ، آپ سنیں گے وہاں جا کے ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے رہیں تو آپ کا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو نماز کی حیث ہے، اس طرح سے غیر اللہ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ آپ نہیں کھڑے ہوتے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے؟ نماز میں بھی آپ جب ہاتھ باندھتے تو کسی کے پیچھے ہوتے ہیں، تو کیا کسی مخلوق کے سامنے اس طرح سے ہاتھ باندھ لیے تو مشرک ہو گئے؟ ارے فتح عالمگیری کا مطالعہ کیجیے، آج کے مولوی کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، کسی ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب تو نہیں ہے، 350 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہندوستان کے 40 فقہا نے مل کر فتح عالمگیری مرتب کی ہے، اس میں ادب بیان کرتے ہوئے لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو، تو فرمایا یقفو کما یقفو فی الصلاۃ، اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ 350 سال پہلے کے فقہا فرما رہے ہیں، اور آج کا مولوی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ باندھ لو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ہاں اللہ سے سننا ہاں بیدہ، اس طرح کے جو ہے وہ وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، حضور کی بارگاہ کا ادب پامال کیا جا رہا ہے۔ لیکن مکہ زیادہ اس امر میں ہمارے لیے جو ہے وہ خطرناک کہہ سکتے ہیں، اگر میری تعبیر غلط ہو تو معاف کریں۔ وہ اس اعتبار سے کہ وہاں پہ ایک نیکی کرو تو 1 لاکھ ملتی ہے، لیکن ایک گناہ کرو تو 1 لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ مدینے میں یہ نہیں ہے، مدینے میں نیکی کرو تو 50,000 ملتی ہے، 1 لاکھ تو نہیں ملتی، 50,000 ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی سے مدینے میں گناہ ہو جائے تو 50,000 نہیں لکھا جاتا ہے۔ تو مکے میں یہ ہو سکتا ہے کہ مائنس پلس ہو کے سب برابر ہو جائے، لے دے کے سب برابر ہو جائے، لیکن مدینے میں یہ چانس نہیں ہے، یہ امکان نہیں ہے۔ مدینے میں اگر کسی نے گناہ کیا تو 1 ہی لکھا جائے گا، اور نیکیاں کی ہے تو 50,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ جب وہاں جائے تو کثرت کے ساتھ نیکیاں کریں، روزہ رکھے کہ 1 روزہ رکھے گا مکے میں تو 1 لاکھ روزے کا ثواب ملے گا۔ مدینے میں 8 دن رہنا ہے تو آپ 8 دن اگر روزہ رکھتے ہیں مدینے میں تو 4 لاکھ روزوں کا ثواب ملے گا۔ 1 روزے کا ثواب 50,000، 8 دن میں آپ نے جو ہے وہ 8 اگر روزے وہاں پہ رکھ لیے تو 4 لاکھ روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ 4 لاکھ روزے تو زندگی میں کبھی نہیں رکھ سکتے، زندگی ہماری ہے کتنی، رمضان ہم کو ملتا کتنا ہے، لیکن مدینے میں یہ سعادت آپ حاصل کریں۔ ادب، احترام، حد یہاں تک بیان کی کہ اگر مدینے کی دہی کھٹی ہو نا تو یہ کہنا بھی منع ہے کہ مدینے کی دہی کھٹی ہے۔ کسی چیز کی کوئی برائی نہ کرے، پانی، ہوا، اشیاء، چیزیں، کسی چیز کی وہاں پہ کوئی برائی نہ کرے۔ یہ حضور کی کا دیار ہے، اور اس وقت آپ حضور کے مہمان ہیں، لیکن یاد رکھو کہ مہمان سے زیادہ عظمت والا میزبان ہے، اس لیے آپ کو بہت ادب اور تعظیم کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ خیر، اب آپ مدینے میں جب اتریں تو اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھ دیں، غسل کریں، نیا جوڑا ایک سلا لیں، نیا لباس وہ پہن لیں، اور اس کے بعد مسجد نبی کی طرف چلیں۔
فیملی ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ حضور کی قبر انور پر وہ نہیں جا سکتی، مواجہ اقدس سے کہا جاتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے صرف مرد جا سکتے ہیں۔ عورتوں کا وقت دوسرا ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی سنہری جالیوں کے سامنے نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ قدمین شریفین میں اور پیچھے کے علاقے میں انہیں جانے دیا جاتا ہے۔ وہ بھی مخصوص اوقات ہیں، اس وقت مردوں کی انٹری وہاں بند کر دی جاتی ہے، صرف جو ہے وہ خواتین ہوتی ہے۔ تو آپ اگر ان کو لے کے جا رہے ہو تو ان کو آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا جا کے کہ کہاں چھوڑ رہے ہیں اور بعد میں کہاں سے انہیں جو ہے وہ لینا ہے۔ خیر اب تو موبائل کا زمانہ ہے، اس لیے موبائل سے بات ہو سکتی ہے، کہاں ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن مسجد نبوی میں موبائل کا استعمال بھی نہ کریں، کہ یہ بھی جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے۔ لوگ مسجد نبوی میں شروع ہو جاتے ہیں، بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔